طاقت اور جنون کے درمیان گھمسان رن پڑا۔ طاقتور منگول جب اپنی تلوار چلاتے تھے تو ان کا وار روکنا مشکل ترین کام ہوتا تھا، لیکن آج جب مملوک وار روکتے تو تلواریں ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی تھیں، اور پھر جب جوابی وار کرتے تو منگولیوں کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا۔ السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں فرید عطا اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ ٹی وی۔ دوستو، آج ہم عالم اسلام کے ایک ایسے نایاب اور نامور سلطان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ان گنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ وہ عربوں سے عربی میں، منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری زبان میں، یونانیوں سے یونانی زبان میں اور حبشیوں سے ان کی زبان میں بات کرتا تھا۔ اس طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو بڑی روانی سے کرنے کا ماہر تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا تھا، لہٰذا اسی دوران اس نے بہت سی زبانوں پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ بھیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے دشمنوں کی خود ہی منجری کرتا تھا۔ وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالا ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا، کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا اور کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا۔ 4 دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگستانوں میں دیکھتے اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کی سی تیزی سے کسی دوسری جگہ دکھائی دیتا۔ جی دوستو، ہم لوگ بات کر رہے ہیں رکن الدین بیبرس کی۔ جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کی قیادت میں صحرائے گوبی کے شمال سے خونخوار منگول بگولا اٹھا، جس نے صرف چند ہی دہائیوں میں دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ منگول لشکروں کے سامنے چین، خوارم، وسط ایشیا، مشرقی یورپ اور بغداد کی حکومتیں ریت کی دیواریں ثابت ہوئیں۔ منگول حملے کا مطلب بے درے قتل عام اور شہر کے شہر مکمل تباہی تھی۔ دنیا تسلیم کر چکی تھی کہ ان وحشیوں سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے، منگول ناقابل شکست ہیں۔ منگولوں نے اول خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور پھر 500 سال سے زائد قائم خلافت عباسیہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ منگولوں نے خوارزم میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے تو بغداد میں اتنا خون بہا کہ گلیوں میں کیچڑ اور تعفن کی وجہ سے عرصے تک چلنا ممکن نہ رہا۔ اس پر اشوک دور میں مسلمانوں کی حیثیت ایک کٹی پتنگ کی سی تھی۔ مسلمان نفسیاتی طور پر کسی مقابلے کے قابل نظر نہ آتے تھے۔ ایسے میں مصر میں قائم مملوک سلطنت ایک مدھم سی امید کی لو تھی، وہی سلطنت جس کی بھاگ دوڑ غلام اور غلام زادوں کے ہاتھ میں تھی۔ منگول یورپین ایکسس کا اگلا ہدف بھی یہی مسلم ریاست تھی، وہ آخری ریاست جس کی شکست مسلمانوں کے سیاسی وجود میں آخری کیل ثابت ہوتی۔ مملوک بھی اس خوفناک خطرے کا پورا ادراک رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل یہ مارکا ہو کر رہے گا، اور یہ مارکا ہوا۔ تاریخ تھی ستمبر 1260 اور میدان تھا عین جالوت۔ منگول مسلم سیاسی وجود کو ختم کرنے پر آن پہنچے تھے۔ منگول طوفان جو کہ بڑی بڑی سلطنتوں کو تنکے کی طرح بہا کر لے گئے تھے، آج ان کے مد مقابل مملوک تھے جس کی قیادت رکن الدین بیبرس کر رہا تھا، وہی بیبرس جو کبھی خود بھی فقط چند دینار کے عوض فروخت ہوا تھا۔ کم وسائل اور ادری کمتری کے باوجود بیبرس کو یہ مارکا ہر حال میں جیتنا تھا۔ مسلمانوں کے سیاسی وجود کو قائم رکھنے کے لیے آخری سپاہی، آخری تیر اور آخری سانس تک لڑائی لڑنی تھی۔ طاقت اور جنون کے درمیان گھمسان رن پڑا۔ طاقتور منگول جب اپنی تلوار چلاتے تھے تو ان کا وار روکنا مشکل ترین کام ہوتا تھا، لیکن آج جب مملوک وار روکتے تو تلواریں ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی تھیں، اور پھر جب جوابی وار کرتے تو منگولیوں کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا۔ منگولوں نے مملوکوں کو دہشت زدہ کرنے کی بھرپور کوششیں کی، لیکن وہ لشکر نہیں تھا جو مرعوب ہو جاتا۔ منگولوں نے کبھی ایسے جنونی لشکر کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے پسپا ہوئے اور پھر انہونی ہوئی۔ منگول میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مملوکوں نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ بھاگتے منگولوں کو عام شہری آبادی بھی قتل کرنا شروع ہو گئی۔
منگول ناقابل شکست ہیں، یہ وہم عین جالوت کے میدان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ غلاموں نے رکن الدین بیبرس کی قیادت میں مسلم سیاسی وجود کی جنگ جیت لی اور رہتی دنیا تک یہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس مارکے کے بعد منگول پیش قدمی نہ صرف رک گئی بلکہ آنے والے سالوں میں بیبرس نے منگول مفتوح علاقے بھی اس سے واپس چھین لیے۔ رکن الدین بیبرس نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے منگول یورپین نیکسس کو بھی توڑ ڈالا اور صلیبی جنگوں میں بھی فاتح رہا۔ مسلم دنیا اپنے اس عظیم ہیرو کے متعلق بہت کم جانتی ہے، ایک ایسا ہیرو جس نے ان کے سیاسی وجود کی جنگ بڑی دلیری سے لڑی، جس کی پشت پر کوئی قبیلہ نہ تھا، جو کبھی فقط چند دینار کے عوض بکا تھا، لیکن وہ مصائب کا مقابلہ کرنا جانتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا سکے۔ حسب روایت آنے والے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ان کو آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔